السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج کی سب سے بڑی خبر پر بات کروں گا الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے حوالے سے کنفیوژن ختم کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں حلقہ بندیوں کا جائزہ لیا گیا۔ باضابطہ طور پر پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، مختصر سا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ یعنی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرائے جائیں گے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ کنفیوژن ایک تھی موجود سیاسی جماعتوں کے اندر کہ انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ 2 دن پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ انتخابات کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن اب ختم ہو گیا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر ہے یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حلقہ بندیاں 27 ستمبر کو شائع کی جائیں گی، ابتدائی فہرست جو ہے حلقہ بندیوں کی، اور اس پر پھر اعتراضات سیاسی جماعتوں کے آئیں گے اور تجاویز آئیں گی۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا، یہ بالکل حلقہ بندیوں کا اسی طرح ہی مرحلہ ہوتا ہے جس طرح انتخابات کا شیڈول جاری ہوتا ہے، اور مرحلے وار انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول ہوتے ہیں، ایک دن دوسرے دن پھر جمع ہوتے ہیں، پھر ان پر اعتراضات آتے ہیں، اسکروٹنی ہوتی ہے اور اعتراضات مسترد یا منظور ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر آخری فہرست لگتی ہے، پھر پولنگ ڈے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حلقہ بندیوں کا بھی کام اسی طرح کا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو 26 ستمبر کو یعنی 2-3 دن کے بعد، جو 4 دن کے بعد الیکشن کمیشن فائنل کرے گا، یعنی یہ ابتدائی ہوگا، حلقہ بندیاں ابتدائی مرحلہ ہوگا اور یہ شائع ہوں گی تو اس پر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات آئیں گے، یہ فائنل نہیں ہوں گی۔ اعتراضات بھی آئیں گے، تجاویز بھی آئیں گی، پھر ان پر سماعت کرے گا الیکشن کمیشن، اور اس کے بعد پھر ان پر سماعت کر کے جو جہاں تجاویز نہیں آئی ہیں یا اعتراضات آئے ہیں وہ درست کر کے پھر حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری کرے گا۔ اس کے بعد 54 دن ہوں گے انتخابات کرانے کے لیے۔ تو 54 دن کا الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پریس ریلیز میں کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروائیں گے، لیکن ابھی بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ آخری ہفتہ جنوری کا واقعی فائنل ہوگا یا اس میں پھر رد و بدل آئے گی، کوئی ہفتہ 2 ہفتے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی کنفیوژن برقرار ہے کسی حد تک سیاسی جماعتوں میں، کیونکہ میں نے سنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو ٹی وی پر، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تاریخ اناؤنس کر دینی چاہیے تھی، الیکشن کمیشن کو ایک تاریخ دے دینی چاہیے تھی تاکہ کنفیوژن ختم ہو جاتا مکمل طور پر، لیکن تاریخ نہیں دی۔ اس کے باوجود بہت ساری سیاسی جماعتیں اس کو خوشائن قرار دے رہی ہیں اور اس کو ویلکم کر رہی ہیں۔ جے یو آئی نے ویلکم کیا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری کا فوری رد عمل آیا ہے، میری بھی بات ہوئی مولانا عبدالغفور حیدری سے خود، اور خورشید شاہ سے بھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے کہ بھائی کم از کم کنفیوژن ختم ہوا۔ گزشتہ رات خورشید شاہ نے میڈیا ٹاک کی تھی، صحافیوں کو اپنے گھر پر بلایا تھا، تو وہاں پر بھی خورشید شاہ نے یہی بات کی تھی کہ بھائی انتخابات تو ہوں گے، مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے انتخابات میں کنفیوژن ہے یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، انتخابات ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دن تھے تو ان دنوں میں جو 2 ملاقاتوں کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ میری 2 ملاقاتیں 1 on 1 ہوئیں، اور ایک ملاقات پیور الیکشن کے حوالے سے تھی، پوری ڈسکشن تھی، سین کلیئر کرنا تھا، میں نے تجزیہ لینا تھا۔ ایکچولی وہ تو تجزیہ دے رہے تھے، ان کو کوڈ کر کے میں نے خبر تو نہیں چلا سکتا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، رپورٹ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے تجزیہ دیا تو اسی لیے میں نے کوڈ کیا کہ ان کے تجزیے کے مطابق جنوری فروری میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہی کہا تھا، میں نے سب سے پہلے یہ ولاگ میں بتایا تھا کہ جنوری کی اینڈ یا فروری کے آغاز میں انتخابات ہو سکتے ہیں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے صرف مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے کہا تھا کہ موجودہ یعنی گزشتہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، یہ اگر مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے، ہم مجبور ہو جائیں گے
کہ بھائی وہ بھی آئینی تقاضا ہے ایک، جس طرح 90 دن کے اندر انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ایک آئینی تقاضا تھا، اسی طرح ہی مردم شماری اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے، کہیں حلقے کم ہوں گے، کہیں حلقے بڑھائے جائیں گے، تو اس میں کم از کم 3 سے 4 ماہ کا ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو 3 سے 4 ماہ کا ٹائم گزرے گا تو پھر یہ جنوری کا اینڈ یا فروری کا آغاز ہو چکا ہوگا، تو پھر ہم اس وقت الیکشن کرا پائیں گے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نے خدشہ ظاہر کیا تھا، اور ہوا بھی یہی کہ پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے چلی گئی، اب الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا۔ نون لیگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کچھ تاخیر چاہتی ہے اس میں انتخابات میں، لیکن پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ بھائی 90 دن کے اندر آئینی تقاضا جو ہے وہ پورا کیا جائے اور 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ جے یو آئی کا موقف یہ تھا کہ بھائی جب بھی انتخابات کرائیں ڈیلے نہ ہو اور اتنا زیادہ ڈیلے نہ کیے جائیں، کوشش کی جائے جتنا جلد ہو سکے انتخابات کرائے جائیں، لیکن جب بھی کرائے جائیں گے ہم تیار ہیں۔ یہ جے یو آئی کا موقف تھا۔ اب حلقہ بندیوں کا معاملہ چل رہا ہے، اور حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم کو بھی اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، کچھ تجاویز سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو دی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے مدعو کیا تھا سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی بڑی جماعتیں جو ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو مدعو کیا تھا، ان سے ڈسکشن کی تھی انتخابات کے حوالے سے، انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر تجاویز بھی دی تھی۔ جے یو آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی سمیت پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئی تھی، الیکشن کمیشن سے انہوں نے ملاقات کی تھی، مذاکرات کیے تھے، مشاورت کی تھی، اپنی تجاویز دی تھی۔ مختلف جماعتوں کی جانب سے مختلف تجاویز تو دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو، لیکن الیکشن کمیشن کو ضروری ہے کہ ان کی تجاویز کیونکہ لی ہے، جب تجاویز ڈسکشن کی ہے تو انتخابات کو متنازع بنانے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی ان تجاویز پر جتنا ہو سکے، جو پاسیبل ہو سکے، وہ عمل درآمد ضرور کرائے الیکشن کمیشن، تاکہ تنازع سے بچ سکے اور انتخابات متنازع نہ ہوں اور زیادہ انگلیاں نہ اٹھیں۔ سیاسی جماعتیں کبھی بھی خوش نہیں ہوتی، یہ ہمارا ماضی کا تجربہ رہا ہے سب کا کہ ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ویسے شفاف تو ہوئے نہیں ہیں کبھی بھی، لیکن اگر شفاف 100% بھی ہوں گے نا، پھر بھی جو ہارے گی جماعت وہ اعتراض کرے گی۔ ڈسکا کا الیکشن، یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں کچھ موجودہ الیکشن کمیشن کے نگرانی میں، تو ان انتخابات کے حوالے سے بہت ساری جماعتوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن جو جماعت ہار جاتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، تو وہ اعتراض کرتی تھی کہ بھائی شفافیت نہیں ہوئی انتخابات میں۔ تو سیاسی جماعتیں کبھی بھی الیکشن کمیشن کے کردار سے خوش نہیں ہو سکتی جب تک ان کو پلیٹ میں، کیونکہ یہ پلیٹ میں انتخابات لینے کی عادی ہو گئی ہیں، جھولی میں ان کو انتخابات دیے جاتے ہیں، پلیٹ میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ اس کے عادی ہو گئی ہیں۔ اسی لیے یہ اپنے بلبوتے پہ، اپنی محنت پہ مکمل طور پر تو رزلٹ نہیں دے سکتی، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف، آر اوز کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ تو جے یو آئی نے یہ تجویز دی ہے الیکشن کمیشن کو، مولانا عبدالغفور حیدری نے بتایا کہ ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ بھائی جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہیں، ڈسٹرکٹ الیکشن افسران جو ہیں، ان کو آر او کا اسٹیٹس دیا جائے، آر او ان کو بنایا جائے، کیونکہ ماضی میں عدلیہ بھی ڈنڈی مار گئی ہے، عدلیہ نے بھی ماضی میں ڈنڈی ماری ہے انتخابات میں، کہ عدلیہ کے جو آر اوز عدلیہ سے لیے جاتے ہیں وہ بھی عدلیہ بھی مداخلت کر دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی مداخلت کر دیتی ہے۔ تو اس لیے سیاسی جماعتوں نے، جے یو آئی نے اسپیشلی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر بااختیار بنایا جائے، اور جو ڈسٹرکٹ الیکشن افسران ہیں ان کو آر اوز کا درجہ دیا جائے اور اختیارات دیے جائے آر اوز کے، تاکہ تمام تر جو ذمہ داری ہے اور نگرانی ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہو اور ان کے حوالے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ عدلیہ مداخلت کرے، کچھ الیکشن کمیشن سنبھالے، کچھ کوئی اور سنبھالے۔ تو یہ اس طرح جب 2 3 4 بڑے ادارے جب انوالو ہوتے ہیں
تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن وسائل لے لے حکومت سے اور اپنی نگرانی میں انتخابات کرائے اور شفاف کرائے۔ جو ضمنی انتخابات ماضی میں ہوئے ہیں، چاہے نون لیگ نے جیتے ہوں، پی ٹی آئی نے جیتے ہوں، پیپلز پارٹی نے جیتے ہوں، جے یو آئی نے جیتے ہوں، لیکن ان میں ماضی کے بنسبت قدرے بہت زیادہ حد تک ان میں شفافیت رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کردار ماضی سے بہت تبدیل ہوا ہے۔ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان کے جو ٹیم ہے، یہ ماضی کی طرح کم از کم انی نہیں مچائی ہوئی اور پوری کوشش کی ہے کہ شفافیت ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ بھائی ابھی جو الیکشن کمیشن نے تاریخ اناؤنس کی ہے، مطلب آخری ہفتہ اناؤنس کیا ہے جنوری کا، اس میں انتخابات بھی کرائے جائیں گے، تاریخ بھی جلد اناؤنس کرے گا الیکشن کمیشن۔ اور آروز کا جو معاملہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن اپنے افسران کو آروز مقرر کرے۔ ڈسٹرکٹ افسران ہوتے ہیں، ہر ضلع میں ہوتے ہیں، تو ان کو آرو کا درجہ دے دیں، اسٹاف ان کو دے دیں، سیکیورٹی ظاہر دے دیں، اور باقی جو وسائل ہیں تمام معاملات ان کے حوالے کر دیں، تاکہ الیکشن کمیشن کی اپنی نگرانی میں، اور نگرانی کے جو نظام ہے نگرانی کا اور مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے، وہ تو الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کیا ہے، جاری بھی کیا ہے کہ وہ بھی بہت بہتر بنایا جا رہا ہے ماضی کی بنسبت، اور امید کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ہم بھی الیکشن کمیشن سے امید کرتے ہیں کہ اس بار جو انتخابات جو آنے والے ہوں گے وہ ماضی کے انتخابات سے بہت بہتر انداز میں ہوں گے، اور ان میں قدرے یا بہت زیادہ حد تک امید کرتے ہیں کہ ان میں شفافیت ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔